پاک کے گھر کے آگے سے ہوا، جب گھر کے آگے سے گزر ہوا ہے، اللہ اکبر، گھر کے آگے سے گزر ہوا، اس اللہ والے نے کہا سیدوں کا گھر ہے، اولاد رسول کا گھر ہے، اولاد فاطمہ کا گھر ہے، لاؤ یہاں سلام کر کے گزرا جائے۔ لیکن غوث پاک ابھی اپنی ماں کے شکم میں ہے۔ رات وہ اللہ والا جب جیسے ہی قریب آیا گھر کے، اس اللہ والے نے سلام کیا۔ جب سلام کیا ہے اللہ والے نے، آپ کی والدہ ماجدہ نے اس کے سلام کو اپنے کانوں سے تو سن لیا، لیکن جواب نہیں دیا، کیونکہ حضرات عورت کی آواز بھی پردہ ہے، پردہ عورت کی آواز کا بھی پردہ ہے، غیر محرم کے کان میں نہیں جانی چاہیے حضرات محترم۔ لیکن جب اس اللہ والے نے حضرات اس اللہ والے نے سلام کیا، اندر سے کوئی جواب نہیں آیا، وہ اللہ والا گزر کر کے چلا گیا۔ حضرات جب چلا گیا، لیکن میرا غوث دنیا کے اندر آ رہا ہے، اللہ اللہ، غوث آدم دنیا کے اندر آ رہے ہیں، میرا غوث دنیا کے اندر آ رہا ہے۔ جب غوث آدم دنیا کے اندر آئے ہیں، حضرات غوث پاک بڑی شان و شوکت کے ساتھ دنیا کے اندر تشریف لائے ہیں، اللہ اللہ۔ لیکن حضرات زیادہ تفصیل میں نہیں جاؤں گا۔ غوث پاک دنیا کے اندر تشریف لائے، عمر بڑھتی چلی جا رہی ہے، عمر بڑھتی چلی جا رہی ہے، غوث پاک کی عمر بڑھتی چلی جا رہی ہے، اللہ اللہ۔ جب 7 یا 8 سال کے ہوتے ہیں، غوث پاک 7-8 سال کے ہوتے ہیں، اللہ اللہ، بچوں میں باہر ہیں، باہر بچے کھیل رہے تھے، وہیں پر غوث آدم بھی کھڑے ہوئے تھے۔ حضرات غوث آدم کھڑے ہیں، وہی اللہ والا پھر گزرتا ہے۔ اس اللہ والے نے سوچا لاؤ اولاد رسول کا گھر ہے، اللہ اللہ، اولاد فاطمہ کا گھر آ گیا ہے، آل رسول کا گھر آ گیا ہے، پھر سلام کر لیا جائے، پھر سلام کر لیا جائے۔ حضرات جب سلام کیا، بچے وہاں پر اور بھی تھے، ان میں غوث پاک بھی تھے۔ حضرات شان تو دیکھو غوث پاک کی، جواب نہیں ہے غوث پاک کا، کوئی جواب تو لاؤ غوث پاک کا۔ حضرات اللہ نے تمام ولیوں کا سردار بنایا ہے، تمام ولیوں کے سردار ہیں، آپ کا قدم تمام ولیوں کی گردنوں پر ہے، آپ کا یہ قدم تمام ولیوں کی گردنوں پر ہے۔ حضرات وہ اللہ والا سلام کرتا ہے، بچے اور بھی تھے، سب نے ایک ایک مرتبہ سلام کا جواب دیا۔ اگر کوئی آپ کو سلام کرے، جواب ایک مرتبہ دو گے، اللہ 2 مرتبہ نہیں دو گے، سلام کا جواب ایک مرتبہ دیا، لیکن میرے غوث نے سلام کا جواب 2 مرتبہ دیا، سلام کا جواب 2 مرتبہ دیا۔ وہ اللہ والا آگے کو چل رہا تھا، لیکن اس کے قدم وہیں پر رک گئے۔ جب ان کے قدم رکے ہیں، حضرات اس اللہ والے کے قدم رکے اور پوچھنے لگے بیٹا یہ بتاؤ، میں نے سلام تو ایک مرتبہ کیا ہے، بیٹا یہ بتاؤ جتنے بچے یہاں پر ہیں سب نے سلام کا جواب ایک مرتبہ دیا ہے، ایک ایک مرتبہ دیا ہے، لیکن بیٹا یہ بتاؤ تم نے سلام کا جواب 2 مرتبہ کیوں دیا ہے؟ تو غوث آدم نے اس 8 اور 7 سال کی عمر میں یہ جواب دیا تھا۔ جب آپ سلام کر کے پہلی مرتبہ گزرے تھے، میں اپنی ماں کے شکم میں تھا، میں نے ماں کے شکم میں سن لیا تھا، میری ماں نے بھی سن لیا تھا، لیکن پردے کی وجہ سے، کیونکہ عورت کی آواز پردہ ہے، پردہ عورت کی آواز کا پردہ ہے، میری ماں نے جواب نہیں دیا تھا، اللہ اللہ، میں نے ماں کے شکم میں سن لیا تھا، اور میں جواب 2 مرتبہ اس لیے دے رہا ہوں، ایک جواب تو اب کا ہے اور ایک جواب تب کا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت علماء اہل سنت فیضان حضور غوث اعظم سید محمد ایوب صاحب قبلہ رضوی مراد آبادی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ میرے غوث کی شان ہے، میرے غوث کی شان
کریں، ولیوں کا تاجدار بنایا. ہائے ہائے 18 پاروں کے حافظ آ رہے ہیں، 18 پاروں کے حافظ آ رہے ہیں. اور یہ شان تھی غوث آدم کی، یہ شان تھی غوث آدم کی. اگر آپ کا بچہ مدرسے میں پڑھنے کے لیے جائے، اگر 50 بچے بیٹھے ہوئے ہیں تو ہمت نہیں وہ بچہ کہے کسی بچے کو ہٹائے، کیونکہ بچے پہلے سے آ کر کے بیٹھے ہیں. اور میرے غوث کی شان کا عالم یہ ہے، جب میرا غوث مدرسے میں پڑھنے کے لیے جاتا ہے، جب میرا غوث مکتب میں جاتا ہے تو آواز یہ آتی ہے، واسطہ دے دو، جگہ دے دو، اللہ کا ولی مکتب میں پڑھنے کے لیے آ گیا ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ، زندہ باد، زندہ باد. بہت شان ہے. بے شک پڑھنے کے لیے جاتے، آواز آتی تھی، جگہ دے دو، اللہ کا ولی پڑھنے کے لیے آ رہا ہے. حضرات غوث آدم کی عمر ابھی 7 یا 8 سال کی عمر ہے. مکتب میں جاتے ہیں پڑھنے کے لیے، اور جب پڑھنے کے لیے جاتے ہیں، آپ کا بچہ پیارے جب پڑھنے کے لیے جائے، استاد کے پاس بیٹھے گا، آوضو پڑھے گا، بسم اللہ پڑھے گا. بات سمجھ میں آ رہی ہے تو کہو سبحان اللہ. آوضو پڑھے گا، بسم اللہ پڑھے گا. پڑھنے کے بعد پہلی مرتبہ آیا ہے تو اس کو مفتی فرقان صاحب پڑھائیں گے. بیٹا پڑھو، الف پڑھو. وہ بچہ الف پڑھے گا. بیٹا پڑھو، با پڑھو. وہ بچہ با پڑھے گا. بیٹا پڑھو، تا پڑھو. وہ بچہ تا پڑھے گا. بیٹا پڑھو، سا پڑھو. وہ بچہ سا پڑھے گا. الف سے لے کر یا تک مفتی فرقان صاحب قبلہ نے پڑھا دیا. حضرات پہلی مرتبہ بچہ مدرسے میں آیا پڑھنے کے لیے، مفتی فرقان صاحب نے پڑھایا، الف سے یا تک پڑھا دیا. اب بچہ الف سے یا تک کے بعد میں سبق یاد کر کے لائے گا، پھر مفتی صاحب کو سنائے گا. کل اگلا سبق ہوگا، پھر مفتی صاحب کو سنائے گا. پھر اگلے دن پھر سبق ہوگا، پھر یاد کرے گا، مفتی صاحب کو سنائے گا. لیکن میرے غوث کی شان یہ ہے، محبت سے ہاتھوں کو اٹھا کر کہو سبحان اللہ. میرے غوث کی شان یہ ہے، جب مکتب میں پڑھنے کے لیے جاتے ہیں اور جب استاد کے سامنے سبق پڑھتے ہیں تو استاد بھی یہ کہنے پر مجبور ہو جاتے ہیں، بیٹا غوث آدم پڑھنے آئے ہو یا پڑھانے آئے ہو. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت علماء اہل سنت، فیضان حضور غوث اعظم، جشن غوث الورا حضرت علامہ سید ایوب رضوی صاحب قبلہ. سبحان اللہ، سبحان اللہ. بہت بہت بیٹا غوث آدم پڑھنے آئے ہو یا پڑھانے آئے ہو. یہ شان ہے غوث آدم. کہاں سے؟ اپنی ماں کے شکم سے آ گئے. بے شک بے شک. ماں کے شکم سے 18 پاروں کے آئے ہائے حافظ بن کر کے آ رہے ہیں. سبحان اللہ. حضرات وقت کا تقاضا ہے، جب میرے غوث نے، صرف آخری بات سن لو حضرات، جب میرے غوث نے اللہ اللہ، آپ نے بارہا سنا ہوگا، میں شروع سے تو آپ کو نہیں اور واقعہ سنانا میرا مقصد نہیں ہے، آپ کو میں یہ بتا دینا چاہتا ہوں میرا غوث کیا غوث ہے. اللہ اکبر. وہ قطب الاقطاب ہے، وہ غوث العالم ہے، وہ شیخ عبد القادر جیلانی ہے، وہ غوث سمدانی ہے، شیخ عبد القادر جیلانی ہے، وہ شیخ عبد القادر جیلانی بغدادی ہے، ان کی کنیت ابو محمد ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. ان کا لقب محی الدین ہے، بے شک. نام ان کا شیخ عبد القادر جیلانی ہے. بے شک. نام ان کا شیخ عبد القادر جیلانی ہے. اللہ اکبر. جس نانا کو، ایک تو وہ نانا جو محمد الرسول اللہ ہے، اور ایک نانا یہ جو
اللہ اکبر، مردوں میں بھی آڑ بن جاؤ، اے مردوں قبر کے اٹھتے کیوں نہیں ہو؟ ارے محبت سے بولو سبحان اللہ۔ اے قبر کے مردوں اٹھتے کیوں نہیں ہو؟ 300 قبروں سے مردے اٹھ کر کے کھڑے ہو گئے، 300 قبروں سے مردے اٹھے کھڑے ہو گئے، وجہ کیا تھی؟ غوث آدم نے ایک مردے کو پہلے زندہ کر دیا تھا، نانا نے منع کر دیا تھا، غوث آدم نے زندہ کر دیا تھا، ڈنڈا لے کر کے غوث آدم کے پیچھے پیچھے نانا ہے، میرا غوث آگے آگے ہے۔ غوث آدم نے دیکھا دائیں جاؤں بائیں جاؤں کدھر جاؤں، بولے قبرستان نکل جاؤں۔ غوث آدم نے دیکھا بائیں جاؤں، بولے سیدھا قبرستان ہی چلا جاؤں۔ سبحان اللہ۔ سیدھا قبرستان ہی چلا جاؤں۔ ایک موقع زندہ کیا تھا، زندہ اٹھایا، منع کر دیا تھا نانا نے، یہ زندہ نہیں ہو سکتا، لیکن غوث آدم کی کرامت دیکھو، سبحان اللہ، سبحان اللہ، کہتے تھے مر جا تو مر جاتا تھا۔ ارے یہ پاور ہے غوث آدم کی، بے شک۔ کہتے تھے مر جا تو مر جاتا تھا، اور جب کہتے تھے زندہ ہو جا تو زندہ ہو جاتا تھا۔ جی جی بے شک حق ہے۔ تمہارے بچے کیا کھیلتے ہیں؟ تگاڑے تگاڑے، ہائے ہائے، غوث آدم نے ایسے کھیل کھیلے کہ مر جا تو مر گیا، زندہ ہو جا تو زندہ ہو گیا۔ جب نانا پیچھے پیچھے ایک مردہ زندہ کیا تھا، سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ ایک مردہ زندہ کیا تھا، نانا ڈنڈا لے کر کے پیچھے پیچھے، اور غوث آدم آگے آگے، نانا پیچھے پیچھے، نواسا آگے آگے، قبرستان کی طرف نکل گئے، اور جا کر کے کہا قبر کے مردوں میری ڈھال بن جاؤ، کھڑے ہو جاؤ، ڈھال بن جاؤ، کھڑے ہو جاؤ۔ اتنا ہی کہا تھا، قم بإذن اللہ، کھڑے ہو جاؤ اللہ کے حکم سے۔ 300 مردے قبروں سے اٹھ کر کے کھڑے ہو گئے۔ جب نانا نے یہ دیکھا کہ وہاں تو ایک زندہ کیا تھا، یہاں 300 زندہ کر دیے، تو نانا نے کہا بیٹا غوث آدم، میں تیرا نانا تو ضرور ہوں، لیکن میں تیرے مقام کو نہیں پہنچ سکتا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت علماء اہل سنت فیضان حضور غوث اعظم سید ایوب صاحب قبلہ رضوی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، زندہ باد۔ بیٹا میں تیرا نانا تو ضرور ہوں، لیکن میں تیرے مقام کو نہیں پہنچ سکتا، میں تیرے مقام کو نہیں پہنچ سکتا۔ غوث آدم کو اگر ماں کی طرف سے دیکھو تو حسنی سید ہیں، ارے بولو سبحان اللہ۔ اگر ماں کی طرف سے دیکھو تو حسنی سید، اور باپ کی طرف سے دیکھو تو حسینی سید ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ سبحان اللہ، بے شک الطرفین ہے۔ بے شک۔ کیا ہے؟ نجیب الطرفین اسی کو کہا جاتا ہے جو حسنی بھی ہو اور حسینی بھی، حسینی بھی ہو، حسینی بھی، حسینی بھی ہو۔ اللہ اکبر، یہ میرا غوث ہے۔ جب اعلیٰ حضرت سے ہم نے پوچھا، اعلیٰ حضرت سیدی سرکار اعلیٰ حضرت یہ تو بتاؤ غوث آدم کی شان کیا ہے، غوث آدم کا مقام کیا ہے، غوث آدم کا مرتبہ کیا ہے؟ اللہ اللہ، جب ہم نے سیدی سرکار اعلیٰ حضرت سے پوچھا تو اعلیٰ حضرت پکارتے ہیں، واہ کیا مرتبہ، اے غوث ہے بالا تیرا، واہ کیا مرتبہ، رے مچھل کر کے بولو سبحان اللہ، واہ
شک سبحان اللہ بہت آنکھیں وہ ہے طلبہ تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے طلبہ تیرا، تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو ارے بولو سبحان اللہ تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا، جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا، جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا، بہر غوث تیری شان بڑی نرالی ہے، بہر غوث تیرا مقام بڑا نرالا ہے، بہر غوث تیری عظمت بڑی بلند ہے۔ اللہ اللہ، لہٰذا باتیں کہنے کے لیے تو بہت ہیں، لیکن حضرات ابھی خطاب سماعت کرنا ہے۔ آپ نے وعدہ کیا ہے اور میں نے کہا تھا کرسی پر کوئی نہیں بیٹھے گا، لیکن میرے دو بھائی کرسی پر بیٹھے ہوئے ہیں، ادھر بھی بیٹھے، اتر جائیے بھائی، اتر جائیے، اتر جائیے، مفتی صاحب کا بیان ہوگا، میرا بیان مکمل ہو چکا ہے، مفتی صاحب کا بیان ہوگا۔ واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے ہے قدم آلہ تیرا، سر بھلا کوئی کیا جانے کہے کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے طلبہ تیرا، خوب کی سیر چمن پھول چنے شاد رہے، باغ با جاتا ہوں میں گلشن تیرا آباد رہے، توبہ کرتا ہوں پروردگار عالم کہنے سننے میں اغلاط ہوئے، اللہ اپنے حبیب کے صدقہ و طفیل میں معاف فرما کر قبول فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔